جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس میں آپ شروع کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اٹینٹیو ہو کے بیٹھیے گا. اور دوسرا, اگر نوٹ بک آپ اپنے پاس رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے, جو ایکسٹرا چیز بتا دیتا ہوں تو آپ نوٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, آج ہم کریں گے 21 پیج سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ. ٹھیک ہے, وچ ٹریٹی شور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈپلومیٹک اسکلس. کون سی ٹریٹی شو کرتی ہے ڈپلومیٹک اسکل؟ ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی طرح سے یہ نشین کر لینا. ہو واز سینڈ ایز این انوائے آف کنگ آف ایبیسینیا. ایبیسینیا میں کون سا یعنی کہ ایز اے انوائے کے طور پر بھیجا گیا تھا, ایمبیسڈر کے طور پر بھیجا گیا تھا, جعفر بن ابی طالب کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں تھرڈ ایم سی کیوز ہے. ہو واز دا کنگ آف ایبیسینیا ہو ریسیوڈ مسلم مائیگرینٹس. نیجس تھا. ٹھیک ہے, اور آگے ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینڈ لیٹر ٹو دا کنگ, انوائٹڈ دیم ٹو اسلام, انوائٹڈ دیم ٹو اسلام آفٹر ٹریٹی آف حدیبیہ. جب وہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب جو کنگز تھے ان کو لیٹر لکھے کہ آپ بھی اسلام قبول کریں, اسلام کی طرف آئے, اسلام کی طرف دعوت دیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وچ رومن ایمپرر ریسیو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر. کس نے؟ رومن ایمپرر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. رومن ایمپرر وہ کون تھا؟ ہیرکولس تھا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسٹیٹمنٹ, ہم پڑھتے ہیں ایز اے اسٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے ان کے مطلب کہ کوالٹیز. واٹ از کنسیڈر دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون تھا؟ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن کنسیڈر ہوتا ہے اسلامک ہسٹری میں. دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ گرانٹڈ رائٹس ٹو, کس کو رائٹس دیے؟ جیوز کو, کرسچن کو اور مسلمس کو. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. which principle of the governance was emphasized by the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شورا کا نظام کو آپ نے پریفر کیا. شورا کا ہوتا ہے کنسلٹیشن کر کے, ایک دوسرے سے مشورہ کر کے آگے جو حکومت چلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. which group did prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم unite under one community امہ. انصار اینڈ مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا, گروپ بنا دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے وچ کوالٹی میڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکسیزفل اسٹیٹمنٹ. کون سی؟ جسٹس. ان کے انصاف کی جو خصوصیت ہے نا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سکسیزفل لیڈر کے طور پر بنایا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ملٹری لیڈر کی طور پر پڑھتے ہیں ہم. ہو مینی بیٹلز, میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح کلیئر آئے نظر. اچھا, ہاؤ مینی بیٹلز ڈیڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسنلی پارٹیسپیٹڈ. کتنے بیٹلز میں, کتنے غزوات میں کیا کیا آپ نے حصہ لیا, پارٹیسپیٹ کیا؟ کتنے تھے؟ 17. اوکے ہو گیا. وچ واز دا فرسٹ بیٹل فاٹ بائی مسلمس. سوری, یہ غزوہ بدر تھی. ٹھیک ہے نا, یہ جو پنکھا بند کرنے ہیں, غزوہ بدر تھی. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے پڑھا تھا. غزوہ بدر کب ہوئی تھی؟ 623 میں. 623 میں غزوہ بدر سب سے پہلے جو بیٹل ہوئی تھی نا, وہ غزوہ بدر ہوئی تھی 623 میں. 623 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, 623 میں. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا 623 ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اپنے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے, آگے بھی ریپیٹ ہو سکتا ہو. وچ بیٹل از کالڈ دا ٹرننگ پوائنٹ آف اسلام. غزوہ بدر. ٹھیک ہے, غزوہ بدر یہ ٹرننگ پوائنٹ اسلام کا تھا. یہاں پہ اسلام کے یعنی کہ ایک عروج ملنا شروع ہوا. ان وچ بیٹل واز دا ٹرینچ اسٹریٹجی یوز. جو ٹرینچ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ٹرینچ ہوتی ہے خندق. یہ کس غزوہ میں یوز کی گئی تھی؟ غزوہ خندق میں کی گئی تھی نا, جس کو ٹرینچ بھی کہتے ہیں. آگے وچ بیٹل واز فاٹ آفٹر دا کنکسٹ آف مکہ. یہ دیکھیں, یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا. جو مکہ کے فتح مکہ کے بعد فوراً جو جنگ ہوئی تھی وہ حنین ہوئی تھی. یہ آپ کا بھی یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. ہو ہیلڈ دا فلیگ آف دا مسلم ان دا بیٹل آف بدر. بدر میں کس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مسلمانوں کا؟ حضرت علی علیہ السلام. آگے دیکھتے ہیں. وچ بیٹل از آلسو کالڈ دا غزوہ فرقان. غزوہ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ بدر کو. یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا, غزوہ فرقان غزوہ بدر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ مرسی بائی فار گیونگ اینیمیز آفٹر کنکسٹ آف مکہ.
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، مرسی دکھائی تھی۔ یہ کویشچن یہ تھا کہ کیسے مرسی دکھائی تھی، کس واقعے کے بعد مرسی دکھائی تھی، معاف کیا تھا لوگوں کو، رحم کیا تھا لوگوں پر؟ وہ فتح مکہ کے موقع، مکہ جب فتح کر لیتے ہیں نا، وہاں پہ جو دشمن ہوتے ہیں پھر ان سے بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ان وچ بیٹل ڈیڈ مسلم فیس لاس ڈیو ٹو ڈس اوبیڈینس آف دا آرچرس، مطلب کیا، یہ جو آرچر کیا ہوتے ہیں، جو تیر انداز ہوتے ہیں آرکرز، ٹھیک ہے نا، ان کی ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے مسلمانوں کو مطلب کہ کس کس جنگ میں، کس بیٹل میں لاس کا سامنا کرنا پڑا؟ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اپنی یعنی کہ 9th میں، ٹھیک ہے نا۔ وچ بیٹل اینڈڈ وداؤٹ فائٹنگ بٹ ود اے ٹریٹی، کون سی بیٹل جو ہے وہ اینڈ ہوئی لیکن ان کے ساتھ ٹریٹی ہوئی تھی؟ حدیبیہ، غزوہ سوری کھانسی کی وجہ سے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو میں۔ اچھا جی، اگلا پیج پڑھتے ہیں جی، ارلی اسلامک ہسٹری اپ ٹو دا خلفائے راشدین۔ اب ہم دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز کا حصہ ہے کہ خلفائے راشدین کے لائف میں سے آپ کو کیا یہ چیزیں آنی چاہیے۔ لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وین واز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بورن؟ 570 AD میں۔ یہ آپ کو اچھی طرح یہ پہلے بھی ریپیٹ ہوا ہے، آ گیا ہے پیپر میں، اور یہ پیپر میں بھی کئی دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کل والے لیکچر میں بھی ایک دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا میں یہ آپ سے ڈیلی بیسس میں بتاتا ہوں ساتھ کہ ریلیٹ بھی کرتا ہوں چیزوں کے ساتھ، آپ کو بھی ایسے یاد رکھنی ہے چیزیں، بھول نہیں کرنا لیکچر لے کے۔ اچھا، ان وچ سٹی واز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بورن؟ یہ تو مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو سمپل یہ چیزوں۔ اب دیکھیں نا، مکہ جو ہے، مکہ جو سعودی عربیہ ہے، مکہ اس کا جو جو کیپٹل وہ کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا آن لائن میں؟ سعودی عربیہ کا کیپٹل کون سا ہے؟ ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ایسے بھی کرنا ہے جو چیز آپ کو مطلب کہ جو ایم سی کیوز میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی جتنی چیز ریلیونٹ ہے نا وہ بھی آپ نے ساتھ سرچ کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایٹ وٹ ایج ڈیڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسیوڈ فرسٹ ریولیشن؟ 40 سال کی عمر میں۔ دیکھنا وہ 40 سال کی عمر میں ملی نا، 40 سال کے جب ہو گئے تو تب آپ کو فرسٹ وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرسٹ وحی کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ الگ کی جو آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وچ اینجل براٹ دا فرسٹ ریولیشن؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، جبرائیل علیہ السلام جو آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کے سردار بھی کہتے ہیں، ایسے ہے نا۔ وٹ واز دا فرسٹ ورڈ ریویلڈ؟ وٹ واز دا فرسٹ ورڈ ریویلڈ؟ کون سا ریویلڈ ہوا تھا، نازل ہوا تھا فرسٹ ورڈ؟ وہ ہوا تھا اقرا، پڑھ۔ اسلام کا آغاز اقرا سے شروع ہوا ہے، پڑھو، آپ پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا آغاز پڑھنے سے ہوا ہے نا، کہ پہلا اسلام جو آ رہا ہے اس کا آغاز کا اقرا پڑھنے سے حکم ہوا ہے، پڑھو، اور ہم پڑھتے نہیں، ہم کہتے ہیں نقل مارنی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں جی ہم مائگریشن اور بیٹلز دیکھتے ہیں۔ وین ڈیڈ دا ہجرا مائگریشن ٹو مدینہ ٹیک پلیس؟ یہ کب ہوئی تھی؟ 622 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینے ہیں، یہ جو ایئرز ہوتے ہیں نا یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں چیزیں نا اگر آپ سلسلہ پڑھیں گے نا تو پھر گڈ مڈ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وچ ایونٹ مارکس دا اسٹارٹ آف دا اسلامک کیلنڈر؟ جب ہجرا ٹو مدینہ، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نا، تب یہ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تب سے۔ وچ واز دا فرسٹ بیٹل ان اسلام؟ بیٹل کون تھی؟ بدر۔ بدر کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے دیکھا جی، اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ بیٹل از کالڈ غزوہ فرقان؟ یہ ساتھ اس نے بتا دیا، غزوہ بدر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان وچ
بیٹل ڈیڈ مسلم فیس لاس ڈیو ٹو ڈس اوبیڈینس آف دا آرچرز. جو آرچرز تھے جو تیر انداز تھے ان کی یعنی کی وجہ سے یعنی کہ لاس ہوا. وہ کون تھے؟ کون سی جنگ میں؟ غزوہ احد کی جنگ. جی آپ نے 2 دفعہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. ان وچ بیٹل واز دا ٹرینچ اسٹریٹجی یوزڈ. ٹرینچ اسٹریٹجی کس میں یوز ہوئی تھی؟ خندق میں ہوئی تھی. آگے دیکھتے ہیں وین ڈیڈ دا کنکسٹ آف مکہ ٹیک پلیس؟ 630 میں. ٹھیک ہے. یہ تو ایک دفعہ پھر آ گیا. آگے دیکھتے ہیں ہو واز دا فرسٹ کیلف آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا پہلے خلیفہ تھے. ہاؤ لانگ واز دا کیلف آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مطلب کہ انہوں نے کتنے سال یعنی کہ حکومت کی؟ 2 سال. یہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں اب سب کیا آئیں گے انشاءاللہ. وچ ٹائٹل واز گیون ٹو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صدیق کا لقب دیا گیا تھا نا. صدیق کا لقب دیا گیا تھا. یہ ان کا ٹائٹل تھا. وٹ واز دا سیکنڈ کیلف آف دا اسلام؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. وچ کیلف اسٹیبلش دا اسلامک کیلنڈر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں نا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیلنڈر کا اسٹیبلش کس نے کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ہو لانگ واز دا کیلف آف عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال؟ 10 سال. ٹھیک ہے نا. آلموسٹ 10 سال گزارے تھے انہوں نے اپنی حکومت کے. وچ امپائر واز ڈیفیٹڈ ڈیورنگ دا عمرز رول؟ پرشین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو پرشین تھے نا ان کو یعنی کہ شکست دی تھی. ٹھیک ہے نا. ہو واز دا تھرڈ کیلف آف دا اسلام؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیں بچپن سے یاد ہے چیزیں ساری. وچ کیلف کمپائل دا قرآن انٹو 1 بک فارم؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے جی ایک بک میں کمپائل کیا. وٹ ٹائٹل واز گیون ٹو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ذو النورین. ذو النورین اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہو لانگ واز دا کیلف آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کتنے سال؟ 12 سال. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے زیادہ عرصہ کس نے گزارا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک آپ کو ایسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو واز دا فورتھ کیلف آف اسلام؟ حضرت علی علیہ السلام. ٹھیک ہے. وٹ ٹائٹل واز گیون ٹو دا حضرت علی علیہ السلام؟ ابو تراب. ابو تراب کا ٹائٹل دیا گیا. یہ آپ نے یاد رکھنا یہ پیپر میں اکثر آ بھی جاتا ہے. وچ بیٹل واز فاٹ بٹوین دا علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ علیہ السلام؟ کیا کون سی بیٹل تھی؟ بیٹل آف کیمل جس کو بیٹل جمل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس کو نا یہ فاٹ کی گئی تھی دونوں کے درمیان. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. یہ ہو سکتا ہے اس دفعہ آ جائے آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ والا یہ کبھی میں نے نہیں وہ دیکھا کہ وہ آیا ہو. وچ بیٹل واز فاٹ بٹوین دا علی علیہ السلام اینڈ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے درمیان کون سی یعنی کہ بیٹل صفین ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹل کون سی؟ صفین. یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یہ جو ابھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھتے ہیں. ہاؤ لانگ واز دا کیلف آف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مطلب کتنا ہے؟ آپ نا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں میں کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دیتا ہوں کبھی علیہ السلام پڑھتا ہوں. دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. اسلام بھی بھیجا جا سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کبھی یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ سر کبھی کیا پڑھتے ہیں کبھی کیا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو ان کی کتنا دور حکومت ہے؟ 4 سال. ٹھیک ہے نا. اچھا وچ کیلف شفٹڈ دا کیپٹل فرام مدینہ ٹو کوفہ؟ کس خلیفہ کو بھیجا گیا تھا؟ سوری وچ کیلف شفٹڈ دا کیپٹل فرام مدینہ ٹو کوفہ؟ حضرت علی. حضرت علی. ٹھیک ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے دیکھیں وچ پیریڈ از کالڈ دا گولڈن ایرا آف اسلام؟ خلفاء راشدین کا جو دور تھا نا اس کو گولڈن ایرا آف اسلام کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ایکسکیوز ہے یہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں. آگے چلتے ہیں. دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان اسلام از بیسڈ آن ڈیوائن ریولیشن. جو ہیومن رائٹس کا جو کنسیپٹ ہے نا اسلام میں یہ بیس کرتا ہے ڈیوائن ریولیشن. ڈیوائن ریولیشن سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زمین پہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جتنے بھی رائٹس دے کر بھیجے ہیں نا وہ انسانی جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجے ہوئے ہیں. یہ کسی سے انسان نے لیے نہیں ہیں ادھار نہیں لیے ہوئے. تو ہر انسان کو جو ہیومن رائٹس حاصل ہے وہ چاہے دنیا کے کس خطے میں بھی رہ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے نا. دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹ ان اسلام از بیسڈ آن ڈیوائن ریولیشن, مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ایک وہی کردہ انسان کو جو رائٹس ہیں نا وہ ملے ہوئے ہیں اسلام کے ذریعے. وچ سورہ آف دا قرآن ڈکلیئرس ہیومن ایکویلٹی, کون سی جو سورہ ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے ہیومن ایکویلٹی کو؟ سورہ حجرات, ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات یہ ہیومن ایکویلٹی پہ, یہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا, یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے. اکارڈنگ ٹو قرآن دا موسٹ آنریبل پرسن از دا ون ود پائٹی, جو تقوی ہے. قرآن پاک کے مطابق آنریبل پرسن وہی ہے جو تم میں تقوی, جس کا تقوی میں سب سے اچھا ہے, پرہیزگاری میں, ٹھیک ہے نا. معیار قرآن پاک میں معیار جو ہے نا انسان کا وہ یہی ہے, سب سے اچھے انسان کا, ٹھیک ہے نا, آنریبل اور قابل عزت انسان کا, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, وچ سرمن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنسیڈرڈ دا چارٹر آف ہیومن رائٹس. یہ کون سا جو فیئر سرمن عرفات کے موقع پہ ہوا تھا, جس کو خطبہ حجت الوداع بھی کہتے ہیں. یہ ایسے اسے کہتے ہیں نا, خطبہ حجت الوداع, ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں, اسلام ڈکلیئرز دیٹ, دیکھو نا یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے, یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وچ سرمن آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از کنسیڈرڈ دا چارٹر آف ہیومن رائٹس, کیونکہ وہاں پہ اس میں یہ کہا گیا تھا کسی گورے کو کالے پر اجمی کو غیر اجمی, ہاں تو نا اجمی کو غیر اجمی پہ کوئی فقیت حاصل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے, آل ہیومن بیئنگز آر ایکول, ٹھیک ہے نا, ان دا آئی آف لا, ان دا آئی آف اللہ. بٹ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنا پہ ہے, وہ ہمیں پیچھے پڑا بھی. اچھا, اسلام ڈکلیئرز دیٹ ٹیکنگ ون انوسینٹ لائف ایکولز, اگر آپ ایک معصوم انسان کی جو لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, تو وہ ایسے ہے جیسے آپ نے ہول ہیومینٹی کے لے لیے, کلنگ ہول ہیومینٹی, آپ نے پوری انسانیت کو کا قتل کیا ہے, اس کا یہ مراد لیا جائے گا. وچ رائٹ از فنڈامنٹل ان اسلام, رائٹ ٹو لائف, یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ نیچرل رائٹ ہے ہمارا, نیچر نے ہمیں دیا ہے, ہمیں نیچر نے دے کر بھیجا ہے نا, ہمیں زندگی دی ہے نیچر نے دی ہے نا, تو یہ نیچرل رائٹ بھی ہے ہمارا, یہ ہمارا فنڈامنٹل رہا. ہمارے فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 9 میں بھی لکھا, کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہوا آرٹیکل 9 میں, سیکورٹی آف پرسن, ادھر ہے ٹائٹل ہے سیکورٹی آف پرسن. اچھا, اسلام انشور جسٹس ایون فار اینیمیز کے لیے بھی جو ہے نا, اسلام جو ہے وہ جسٹس کا کہتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو, ٹھیک ہے. ان اسلام پراپرٹی آف این اورفن از پروٹیکٹڈ, اسلام نے جو یتیموں کی جو پراپرٹی جائیداد اس کو بھی پروٹیکشن دی ہے, ٹھیک ہے. آگے, وچ ایکٹ از کنسیڈرڈ اگینسٹ دا ہیومن ڈگنیٹی ان اسلام, بیک بیٹنگ, ٹھیک ہے نا. بیک بائٹنگ جو ہوتا ہے آپ ایک پیچھے باتیں کرنا, یہ کیا ہے, از کنسیڈر اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی, یہ انسان کے وقار, انسان کی عظمت کے خلاف ہے یہ چیز, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آگے, قرآن پروہیبٹ سلیوری بائی انکرجنگ فری سلیوز, مطلب کہ قرآن نے کس چیز کو یعنی کہ پروہیبٹ کیا, سلیوری کو, غلامی کو کیا کیا, پروہیبٹ کیا. اور کیسے, یعنی کہ اس کو انکرج کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرنا. اسلام میں کیا تھا, پہلے اسلام سے آنے سے پہلے لوگ غلام بناتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کراتے تھے نا, تو یہی کنسیپٹ تھا غلاموں کو آزاد کرانے کا, ٹھیک ہے نا. اسٹیٹس آف وومن کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں, اب یہ جو ہم میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں پڑھا رہا ہوں نا, کچھ چیزیں اس میں سے ہوں گی, ساری تو ان پہ اپن میں نہیں آنی, ٹھیک ہے نا. 10 نمبر کا اسلامیت کا ہے نا, لیکن یہ آپ کی بیس بنتی جا رہی ہے, کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے. آپ اس بیس پہ کیا کر لو گے, جتنے بھی ایم سی کیوز آئیں گے نا, آپ اس کو آسانی سے کر لو گے. آپ کو کہ یار میں نے یہ بھی پڑھا, اچھا یہ بھی پڑھا ہے, اس کے مطابق اس کا یہ آنسر بنتا ہے. کو ہو سکتا ہے کوئی ایگزیکٹ چیزیں بھی آ جائیں, ٹھیک ہو گیا نا. یہ چیز جب پڑھنا ہی نہیں تو پھر تو پتہ نہیں نہ چلنا کڑی سے کڑی کیسے ملے گی. وچ پریکٹس اگینسٹ ڈاٹرز واز ابولشڈ بائی اسلام. ہاں یہ دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے, آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس پریکٹس کو اسلام نے ختم کیا. فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا ہے, جو نومولود بچہ ہوتا ہے نا, جو فیمیل بچی پیدا ہوتی تھی ان کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا تھا. اس کو ختم کیا اسلام نے, ٹھیک ہو گیا. آگے, وچ رائٹ ڈیڈ وومن ریسیو ان اسلام فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. انہیریٹنس کا, انہیریٹنس وراثت کا جو حق ہے, رائٹ ہے, وہ اسلام نے پہلی دفعہ دیا, ٹھیک ہے نا. آگے, وچ سورہ آف قرآن از اسپیسیفکلی نیمڈ آفٹر وومن. سورہ نساء, یہ بھی امپورٹنٹ, یہ کئی دفعہ آیا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. سورہ نساء عورتوں کے نام سے ہے, ٹھیک ہے نا جی. آگے, دا بیسٹ ٹریٹمنٹ آف دا وومن از لنکڈ ٹو
काइंडनेस द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन के साथ जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है कि उनके साथ नरमी बरती जाए, उनके साथ नरमी बरती, अगर सख्ती से पेश आओगे वो रेडी की हड्डी की तरफ होती है, वो टूट जाती है, कहा यह जाता है, ठीक है ना जी। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said the best among you is the one who is best to his wife, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, ठीक हो गया, बात समझ में आ रही ना, हाँ जी सर। ठीक है। मदर्स स्टेटस इन इस्लाम इज 3 times हायर देन फादर, मतलब कि जब किसी साहबी ने पूछा था ना वो उसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब 3 दफ़ा फरमाया आप माँ का हक ज़्यादा है, इस तरह का कोई मफहूम मुझे अभी याद नहीं आ हाँ रही, जी। तो 75 दफ़ा आपने फरमाया था कि आपके बाप का है, ठीक है ना, तो इस तरह से वो मफहूम एग्जैक्ट हदीस तो याद नहीं। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है ना, हु वाज द फर्स्ट वुमन, कौन थी, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। आगे देखें, विच राइट डिड वुमेन रिसीव रिगार्डिंग मैरिज इन इस्लाम, which right did women receive regarding marriage in Islam? Consent required, ठीक है ना, आप वहाँ पे क्या होती है, कंसेंट, देख रहे हैं आप इस्लाम में औरत को अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके में आपकी क्या होती है, वो उसकी रजामंदी होती है ना, कंसेंट रिक्वायर्ड होती है, कंसेंट होता है रजामंदी। आगे देखें, डॉटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन हदीस, डॉटर्स आर डिस्क्राइब इन हदीस अ ब्लेसिंग, ठीक है ना, जो बेटियों को जो कहा गया है वो क्या किया गया है, रहमत, अल्लाह ताला की रहमत है, ठीक है ना, रहमत कहा गया है, और बेटों को नेमत कहा गया है, ऐसी है ना, और रहमत का जो होता है वो हिसाब नहीं होता, नेमतों को होता है ना। अच्छा, इस्लाम डिक्लेयर्ड मैन एंड वुमेन एज पार्टनर इन फेथ, ठीक है ना, पार्टनर्स इन फेथ, ये ईमान का दोनों को इस्लाम और मैन, इस्लाम ने जो डिक्लेयर किया मर्दों और औरतों को, ठीक है ना। आगे देखें, क्योंकि ये पूरे मुआशरे की जो बुनियाद है और एक घर की बुनियाद है, पूरे मुआशरे की बुनियाद है, अगर यही दोनों यानी कि चीज़ें गड़बड़ होंगी इन दोनों में तो वो आगे बच्चों की परवरिश कैसी होगी, एक मुआशरे की परवरिश कैसी होगी, ठीक है ना। अब राइट्स ऑफ मिनोरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हु वर द फर्स्ट मिनोरिटीज़ अंडर मुस्लिम रूल इन मदीना, वहाँ पे कौन थे, ज्यूज थे, यहूदी थे, ये मिनोरिटीज़ में थे। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ग्रांटेड मिनोरिटीज़ क्या दिया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि वो अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हैं, ठीक हो गया। व्हाट टैक्स डिड नॉन मुस्लिम सिटीजन जिम्मीज, जिसको नॉन जिम्मीज जो नॉन मुस्लिम जो होते हैं ना सिटीजन, उनको क्या कहते हैं, जिम्मीज, प्रे इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, अगर वो रहना है मिनोरिटीज बन के रहना है, नॉन मुस्लिम बन के रहना है तो जजिया देंगे, वो क्या देंगे, जजिया, वो टैक्स होता है कि एक किस्म का, वो जजिया अदा करेंगे। एक मिनट, बच्चे का एक मैसेज है। आगे देखें, नॉन मुस्लिम सिटीजन अंडर मुस्लिम रूल वर ग्रांटेड, अ नॉन मुस्लिम सिटीजन अंडर मुस्लिम रूल वर ग्रांटेड, क्या दिया गया था उनको, फुल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखे ना, नॉन मुस्लिम सिटीजन को जहाँ पे वो मिनोरिटीज में थे जो, उनको भी फुल प्रोटेक्शन दी गई लाइफ की और प्रॉपर्टी की, ठीक हो गया। आगे, ड्यूरिंग कैलिफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रूल मिनोरिटीज वर प्रोटेक्टेड, मतलब वहाँ उनको उनके दौर में भी इस्लाम ने प्रोटेक्ट किया मिनोरिटीज़ को। आगे चलते हैं जी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम whoever kills a non-Muslims under protection shall not smell paradise। हाँ देखे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी नॉन मुस्लिम को मारेगा अंडर प्रोटेक्शन, मतलब कि उसने आपने आपको सरेंडर कर दिया है, ठीक है ना, आपको अपनी प्रोटेक्शन में दे दिया है, तो फिर भी आपने अगर उसका कत्ल किया तो वो जन्नत की स्मेल तक नहीं सूंघेगा, ठीक है ना, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखिए, मिनोरिटीज वर अलाउड टू बिल्ड, मिनोरिटीज वर अलाउड टू बिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप अंडर कुरान एंड सुन्ना। मुझे जो मिनोरिटीज है, जो अकलियतें हैं, ठीक है ना, यार दूसरे मज़हब से तलक रखने वाले, उनको भी कुरान और सुन्ना में अलाउ किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, वो इसरा अपनी बना सकते हैं, कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी आबादत गाह बना सकते हैं, ठीक है। हमने पेज 29 तक पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, द कुरान से देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन,
ریلیجن میں کوئی کمپلشن زور زبردستی نہیں ہے. یہ آپ کو جنرل نالج کا کویشچن تھا, آنا چاہیے. دا رائٹ آف minorities ان اسلام ور بیسڈ آن ایکویلٹی, ایکولی ہے سارے. اچھا, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش پیس ود so sorry. Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم established peace with the Jews and Christians through کون سی ٹریٹی کے ساتھ؟ کنسٹیٹیوشن آف مدینہ, میثاق مدینہ کے ذریعے آپ نے امن قائم کیا. میثاق مدینہ ہوا تھا نا, اس کو کنسٹیٹیوشن آف مدینہ کو میثاق مدینہ ہی کہتے ہیں نا. تو اس کے ذریعے جیوز اور کرسچنز کے درمیان کیا کیا تھا؟ یہ ایک امن قائم کیا گیا, امن کا معاہدہ تھا بہت, یعنی کہ. اچھا جی, اسلام اینڈ دا ورلڈ, یہ اسلام اینڈ دا ورلڈ آپ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. تقریباً ہماری آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی کلاس ہوگی, اس میں ہم یہ سارا جتنا میکسیمم ڈیلی بیسس پہ کرتے گے, یہ مارننگ میں بھی ہوا کرے گی اور ایوننگ میں بھی ہوا کرے گی. یہ لیکچرز آپ کو ریکارڈڈ بھی مل جایا کریں گے, آپ اس کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اسلام کنٹریبیوشن ٹو دا ویسٹ واز prominent during which era? اسلام کنٹریبیوشن ٹو دا ویسٹ واز موسٹ prominent during which era? کس میں تھا؟ رینیسانس کے دور میں. یہ تھا رینیسانس, ڈارک ایجز, انڈسٹریل ریولیوشن اینڈ کولڈ وار. رینیسانس کیا ہوتا ہے؟ رینیسانس ہوتا ہے دا ریبرتھ آف دا نالج, دا ریبرتھ. اسلام کا جو دور تھا نا, اس نے مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, ٹھیک نا, جابر بن حیان, ٹھیک ہے نا. یہ سارے کون تھے؟ مسلمان. یہ مسلمان سائنٹسٹ تھے, انہوں نے علم کی بنیاد رکھنے میں بڑا ہی رول پلے کیا, ٹھیک ہے نا, دوبارہ سے ریوائیو کیا. رینیسانس کہتے ہیں ریبرتھ آف دا نالج, ٹھیک ہے نا, ریوائول آف دا نالج یہ کہتے ہیں. وچ اچھا مسلم اسکالرس پرزروڈ اینڈ ٹرانسلیٹڈ دا ورک آف دا وچ سویلائزیشن آف یورپ. گریک جو سویلائزیشن کو کیا کیا؟ ٹرانسلیٹ کیا مسلم اسکالرس, اینڈ مسلم پرزروڈ اینڈ ٹرانسلیٹڈ دا ورک آف وچ سویلائزیشن, گریک سویلائزیشن کو کیا کیا؟ ٹرانسلیٹ کیا, اس کو بھی ایکچولی وہ تھوڑا سا بولتا ہوں نا تو گلے میں خراش آ جاتی ہے. دا فیمس مسلم فلاسفر ہو انفلوئنسڈ ویسٹرن تھاٹ, وہ کون سے؟ ابن رشید, ٹھیک ہے نا. یہ تھے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ فیمس مسلم فلاسفر تھے ہو انفلوئنسڈ ویسٹرن تھاٹ, مطلب کہ ویسٹ کو بھی انہوں نے متاثر کیا, مطلب کہ اپنی سوچ سے, اپنی علم سے, اپنے یعنی کہ کام سے. ابن رشید جو تھے الجبرا میں, الجبرا انٹروڈیوس ٹو دا ویسٹ واز ڈیولپ بائی, یہ کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ الجبرا. یہ الجبرا کس نے کیا تھا؟ الخوارزمی نے, الخوارزمی نے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں نا, ہم ورلڈ کے بارے, اسلام اینڈ ورلڈ کے بارے میں پڑھے. اسلام نے واقعی ہی, یعنی کہ اسلامی لوگوں نے, ہمارے جو مسلم اسکالرس تھے, انہوں نے کیا کیا؟ ایک رینیسانس کا, واقعی رینیسانس کیا, مطلب میں ریوائول آف دا نالج, دا ریبرتھ آف دا نالج میں واقعی انہوں نے حصہ ڈالا تھا, ٹھیک ہے نا. آج کل تو ہمارے مسلمان جو نا اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے جو مسلمان, حالانکہ اتنی یونیورسٹیز بھی نہیں ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک چیز ہوتی تھی, ان کا قرآن اور سننا پہ نالج اور اللہ پہ یقین, اور اللہ کے جو کام کو مانتے تھے, اور اس طرح اپنا فوکس رکھتے تھے, اور تدبر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے اس کائنات پر, ٹھیک ہے نا. اس سے کیا چیزیں نکال لیتے تھے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو وہ نالج دے دیتا تھا, ٹھیک ہے نا. بیٹھے بٹھائے وہ ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر دیتے تھے, بتا دیتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. تو اس طرح سے ہوتا وہ, یہ سارا تقوی کی, مسلمان کا جو عروج کا جو کنسیپٹ ہے نا, مسلمانوں کا عروج کا کنسیپٹ, عروج کیسے مسلمانوں پہ آتا ہے؟ وہ تقوی کی بنیاد پہ آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر انعامات میں دیتا ہے, انسان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا, وہ آگے ترقی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آگے اس سے پھر آگے نئے کام لے جاتے, نئی دنیا کے کام لیے جاتے ہیں اس سے. یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے گا. دا کروسیڈز انکریز کلچرل کنٹیکٹ بٹوین مسلم اینڈ یورپ. یہ مسلم اینڈ یورپ کے درمیان یہ تھا. دا کروسیڈز انکریز کلچرل کنٹیکٹ, ان میں کلچر ایکسچینج ہوا تھا کروسیڈ مسلمانوں اور یورپینس کے درمیان. جب وہ آمد و ٹریڈ شروع ہوئی تھا نا, اس وقت ادھر سے مسلمان ادھر جانے لگے تبلیغ کے لیے, ان میں کلچر ایکسچینج ہوا, ٹھیک ہے. آگے اسلامک architectural influence in Spain is best seen in Alhambra
पैलेस, अलहमरा पैलेस, यहाँ पे अलहमरा पैलेस आना है। इसका मतलब क्या है, इस्लामिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, जो आर्किटेक्चरल एक फ़नून लतीफ़ा का जो यानी मतलब हुआ ना, एक्सचेंज हुआ था वो इन स्पेन में, वो इज़ बेस्ट सीन इन अलहमरा पैलेस में देखा गया था, ठीक है ना। अलहमरा पैलेस ये एक जगह का नाम है। आगे देखते हैं, कॉफ़ी इंट्रोड्यूस टू द यूरोप, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरेबिया, ठीक है ना। ये जो कॉफ़ी आप जो पीते हैं आप, इंट्रोड्यूस टू यूरोप, यूरोप को इंट्रोड्यूस करवाई थी, किसने करवाई थी, अरबियों ने करवाई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द ऑटोमन एम्पायर वाज कंसिडर्ड अ मेजर पावर अंटिल अंटिल 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक क्या था, ये मेजर पावर थी ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत उस्मानिया, ठीक हो गया। आगे, द इस्लाम स्प्रेड टू द साउथ वेस्ट एशिया मेनली थ्रू, कैसे यानी कि फैला, जो इस्लाम स्प्रेड टू द साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया बोलेंगे इसको, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे मेनली फैला, ट्रेड के ज़रिए, तजारत के ज़रिए, ठीक है ना जी। ये आप तजारत के ज़रिए फैला, इसको ज़हनशीन कीजिएगा। इन द वर्ल्ड, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस्लाम एम्फसाइज, इस्लाम ने किस चीज़ पर जोर देता है, पीस और जस्टिस पे देता है, पीस और जस्टिस पे देता है। इसका आंसर क्या है, बी, पीस और जस्टिस है, ठीक है। आंसर भी मेंशन किए हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज फाउंडेड इन, जो OIC वो कब बुनियाद उसकी पड़ी, 1969 में। ये आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, 1969 में OIC है ना। अब आपने साथ ये भी सर्च करना है कि OIC का एक तो फुल फॉर्म क्या है, वो लिखी हुई है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन। दूसरा ये देखना है इसके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सारा आपने देखना है, ठीक है ना। ये आगे भी आ सकता, हो सकता है आगे आए, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इसके साथ ये देखें चीज़ें। आगे, द मेन चैलेंज फॉर द मुस्लिम्स मिनोरिटीज़ इन यूरोप, जो यूरोप में जो मुस्लिम मिनोरिटीज़ थे उनको मेन चैलेंज किस चीज़ का, इस्लामोफोबिया का था। इस्लामोफोबिया का अब यूरोप में अभी भी इस्लामोफोबिया का लोग इस्लाम के देखते हैं कि ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ऐसा लक़ब देते हैं, मतलब देते हैं, पुकारते हैं मुसलमानों को, ये दहशत फैलाते हैं, ये इस्लामोफोबिया का मतलब कि इस्लाम का डर उन्होंने के दिलों में अपने आप को बिठाया हुआ है। बस ऐसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस इस यूरोपियन की जो दूसरे कंट्रीज़ है ना, इनकी चाल एक है। द कंसेप्ट ऑफ उम्मा इन इस्लाम एम्फासाइज, जो कंसेप्ट ऑफ उम्मा इन इस्लाम एम्फासाइज किस पे देता है, ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी पर। उम्मा, उम्मा पूरी उम्मत के तौर पर, यानी कि ग्लोबल मुस्लिम यूनिटी, जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं वो एक उम्मा की तरह है, उम्मत की तरह है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मिलता है हमें उधर से। द इस्लामिक गोल्डन एज वाज इंटर्ड मेनली इन बगदाद, इस्लामिक जो गोल्डन एज था ना, इस्लाम का जो पीरियड था, वो ज़्यादा क्या था, बगदाद में ये यानी कि ना रेनेसांस या का दौर जो ना हुआ था, मुसलमानों ने वहाँ पे बड़ी तरक्की की थी। द रिवाइवल ऑफ द साइंस इन यूरोप owes much to the revival of the science in Europe, owes much to किसकी मकरूज है, the Greek taxes via Muslims, Greek taxes via Muslims, मुसलमानों की और ग्रीक जो मुसलमानों के ज़रिए जो पहुंचा था ना ग्रीक टैक्स, उसकी उन्होंने मेहनत है। द रिवाइवल ऑफ साइंस, साइंस को दोबारा जो एक रिवाइवल मिली थी, एक रिबर्थ मिली थी, वो किसकी उन्होंने मतलब मुसलमानों की। अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स टू मेडिसिन इन यूरोप, ये बोथ बी में क्या है, कैनन ऑफ मेडिसिन बाय इब्न सीना, ठीक है ना, और सी क्या है, सर्जिकल टेक्स्ट बुक्स बाय अल ज़हरवी, ठीक है ना। ये दोनों का यानी कि उन्होंने मिन्नत है जो मेडिसिन की फील्ड है, मेडिसिन, ये भी मुसलमान थे, ठीक है ना। अब इन्होंने ये नॉलेज कहाँ सीख लिया, उधर कोई MBBS किया हुआ था नहीं। अक्सर बात भी ये जो छुपी हुई है ना, जो मेरे नज़दीक वो ये है कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था, और अल्लाह ताला ने उनको, वो अल्लाह ताला के करीब होते कि उन्होंने इस्लाम को पर जोर दिया, तक़वा पर जोर दिया, और अपने काम से काम रखते थे, और गौर फिक्र करते थे। कुरान पाक में ना, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते इस कायनात पे, और गौर फिक्र करते थे, और उन चीज़ों से ना वो क्या निकाल लेते थे, चीज़ें हल निकाल लेते थे। आगे चलते हैं जी। इस्लाम स्प्रेड इन अफ्रीका लार्जली ड्यू टू, इस्लाम स्प्रेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो फैला लार्जली ड्यू टू ट्रेड एंड सूफीज़म की वजह से फैला, ठीक हो गया। आगे द ट्रांसलेशन मूवमेंट जो है इन अब्बासिड इरा में जो हुई थी, वो वाज सपोर्टेड बाय हाउस ऑफ विजडम,
ہاؤس آف وزڈم فلاسفی کی وجہ سے ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم فلاسفی کی وجہ سے یعنی ہوئی تھی. اس کو ہاؤس آف وزڈم یا آپ اس کو یاد کر لیں تو یہاں پہ یہی بہتر ہے. دا میجر پولیٹیکل چیلنج فار دا مسلم ورلڈ ٹو ڈیز، وہ مسلمانوں کو جو پولیٹیکل چیلنج کس چیز کا، یونٹی کا. یہ یونٹی کا یہ ایکچولی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی، لیکن آپ کو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں اسلاموفوبی از مینلی ایسوسیٹڈ ود وچ ریجن ٹوڈے. یہ یورپ اور یو ایس اے میں ہے. ابھی یہ اسلاموفوبیا کا یہ کہتے ہیں نا کہ اسلاموفوبیا یہ زیادہ تر اب یورپ میں اور یو ایس اے میں انہوں نے ان کی چال ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کو بدنام کرنے کی اور کوئی بات نہیں ہے. اسلام سکھاتے ہیں امن ہے. ٹھیک ہے نا. تو امن والا جو اس مذہب ہو سکتا ہے وہ تو ایسی کوئی بات نہیں نا اس میں. دا رول آف اسلام ان اے ماڈرن ورلڈ انکلوڈس پروموٹنگ پیس اینڈ ٹالرنس. یہ اسلام سکھاتا ہے آپ نے امن سکھاتا ہے اور برداشت سکھاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، امن کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ بس دا فرسٹ یورپین یونیورسٹی ٹو اڈاپٹ مسلم ورکس ان کریکولم واز کون سی تھی؟ بلوگنا. ٹھیک ہے نا. بلوگنا یہ یونیورسٹی تھی، فرسٹ مسلم یونیورسٹی بلوگنا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جناب. Islamic art is distinct for avoiding کیا human images. اسلامک جو آرٹ ہے یہ ڈسٹنکٹ فار اوائڈنگ ہیومن امیجز. ہیومن امیجز جو بنانے سے منع کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے نا. آرٹ کی الاؤ ہے لیکن ہیومن امیجز کو الاؤ نہیں کیا گیا. A key Muslim contribution to astronomy، جو کی مسلم کنٹریبیوشن تھی نا اسٹرونومی میں وہ کس کی طرف سے؟ ایسٹروبل ریفائنمنٹ کی. یہ اس کا آپشن ہے. یہ تھوڑا سا اپر لیول کا ہے، آپ کے پیپر کے مطابق نہیں ہے یہ. دا لارجسٹ مسلم منورٹیز پاپولیشن ٹوڈے لیوز ان انڈیا میں. انڈیا میں ہم سے پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ آباد ہے. ٹھیک ہے. اب اتنا کافی آج. ٹھیک ہے. یہ میں نے 32 پیج تک کروا دیا آپ نے. نیکسٹ انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی نا، جو شام کو کلاس ہوگی 7 بجے، اس پہ بھی میں 10-15 پیج کروا دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ڈیلی بیسس پہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 10-15 پیج ضرور پڑھتے جائیں. 10-15 پیج ضرور پڑھتے جائیں. آپ کا انشاءاللہ اب 17 تاریخ ہے نا، 3 دن یہ اور 9 11 اور 10 آپ 20 دن آپ کے پاس پڑھے ہیں. آپ 20 دنوں میں 20 بھی پیج پڑھے نا، یہ بھی بک ختم ہوتی ہے اور جو آپ کے پاسٹ پیپرز میں نے آپ کو دیے ہیں وہ بھی بک ختم ہوتی ہے. اور ساتھ جو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQ شیئر کروں گا وہ بھی آپ کے ساتھ چل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا نا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.